مجھے ایسے لگا جیسے مجھ پہ کوئی بوجھ سا آن پڑا ہو۔ جیسے میں دوسری جانب رخ کیا تو زوہا میرے بے حد قریب تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ملکجی سی روشنی تھی، اور اس مدھم روشنی میں اس کے بکھرے بال اور پیلی روشنی میں اس کا رنگ روپ سامنے نہایا ہوا لگ رہا تھا۔ دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اسے کافی دیر تک مبہوت ہو کے دیکھتا رہا۔ اس کی آوارہ لٹ ہوا سے اس کے چہرے پہ آ کے اس کا رخسار چومتی تو وہ بیزار سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے بکھرے بال پیچھے کی جانب کیے۔ میرون کلر کی لپسٹک ابھی بھی اس کے ہونٹوں پہ لگی ہوئی تھی۔ دل بے اختیار ہوا تھا، من مانی پہ اکسانے لگا، مگر جیسے ہی میں نے اس کے ہونٹوں کو چھونے کی کوشش کی وہ بری طرح سے چونکی، مجھے خود پہ جھکا دیکھ کے گھبرائی۔ کون ہے کون ہے تم کون ہو؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ چور چور ہو؟ وہ شاید بھول چکی تھی کہ رات کو وہ سوئی کہاں تھی۔ میں ہوں تمہارا سلطان۔ میری بات پہ اس کا سانس بحال ہوا۔ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ چلو جاؤ اپنے کمرے میں، میرے ٹیڈی بیئر کا دم گھٹ رہا ہے، وہ مر جائے گا۔ وہ اس بھالو کو دیکھنے لگی جو میرے اس کے قریب آنے پہ میرے ہی نیچے دب گیا تھا۔ میں نے اس کے ٹیڈی بیئر کو اٹھا کے صوفے پہ پھینکا۔ ہائے اللہ، میرا ٹیڈی بیئر! اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے بیٹھتی میں اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بھول جاؤ اپنے ٹیڈی بیئر کو، میرے اور تمہارے بیچ میں مجھے کوئی تیسرا نہیں چاہیے۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو روکا نہیں تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ چھوڑو مجھے گندے بچے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں بابا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ اس کی بات پہ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ خبردار جو کسی سے کچھ بھی کہا، تم میرے غصے کو بھی جانتی نہیں ہو۔ تمہیں ہی شوق تھا نا میرے ساتھ رہنے کا، اب کیوں گندا بچہ کہہ رہی ہو؟ مجھے چھوڑو۔ وہ میرے حصار سے پریشان تھی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً ہی بیڈ سے نیچے اتری، بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ میں تو تمہیں بہت اچھا لگتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ میرے پوچھنے پہ رونے لگی۔ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی باتوں پہ میں ضد چوا تھا، شاید وہ قربت سے گھبرائی تھی۔ کیا مصیبت ہے۔ میں تکیہ اٹھا کے پھینکا اور اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ اگلے روز صبح جب میں نہا دھو کے زوہا کے کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ نیچے گیا تو گم سم ڈائننگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ بھالو ابھی بھی اس کی گود میں تھا۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے گھبرا گئی۔ میری والدہ ناشتہ لگا رہی تھیں، یوسف صاحب بھی وہیں بیٹھے تھے۔ میں نے کرسی کھینچی اور زوہا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ ذرا سا کھسک کے پیچھے ہٹی اور ماتھے پہ بل ڈال لیا۔ میری والدہ نے دودھ کا گلاس زوہا کے سامنے رکھا۔ میں سلائس پہ مکھن لگا رہا تھا، لیکن وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، زوہا بیٹا دودھ کیوں نہیں پی رہی؟ مجھے 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 آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے شروع ہوئی اور میری جان نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے اپنے پاؤں سے اس کا پیر دبایا۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا تو میں نے اسے گھورنا شروع کیا اور وہ گھبرا گئی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ تبھی کرسی پہ دھرا اس کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا اور ذرا سا زور سے دبایا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ مجھے آج دودھ نہیں پینا۔ میری والدہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، کچھ اور ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا کیوں نہیں پینا، پیو اسے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی، ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوسف صاحب کہنے لگے، آج ولیمے کا فنکشن ہے، اس کے بعد اگر تم لوگ چاہو تو گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی میرے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں اور میں انہیں بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے تو پھر 1 مہینے میں کام نمٹا لو، باقی پھر میں دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ولیمہ بھی کوئی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے ہادیہ کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ بہت رو رہی ہوگی۔ اس لڑکی کی حماقت نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ الجھی سی بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی ولیمہ ختم ہوا تو وہ کمرے میں گئی تو میں نے ملازمہ سے کہا کہ جاؤ زوہا بی بی کو چینج کروانے میں مدد کرو۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی ہوئی اوپر چلی گئی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔
میں سیدھا اپنے اوپر کمرے میں گیا. وہاں رہتا تو یقیناً فطری جذبے پریشان کرتے. کاش کہ یوسف صاحب نے مجھ سے کچھ اور مانگ لیا ہوتا. میں انہیں فائنینشلی طور پہ سپورٹ تو کر ہی رہا تھا، ساری زندگی کرتا رہتا، لیکن بیوی کے نام پہ ایک بچی کو گود نہیں لے سکتا تھا. انسان شادی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ جب وہ تھکا ہارا گھر آئے تو بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے، اس سے سکون حاصل کرے اور اپنی ساری پریشانیاں بھول جائے. پہلی بار میں نے سگریٹ پی، ہادیہ کی یاد بھی شدت سے آئی. وہ ہوتی تو شاید زندگی کچھ اور ہوتی. پھر میرا دل یوسف صاحب کی طرف سے برا ہونے لگا. ان کی بیوی ایک ذہنی مریضہ تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اسے ٹھیک کرنے کے، کمپرومائز کرنے کے، انہوں نے اسے طلاق دے دی اور میری ماں سے شادی کر لی. اس لیے نا تاکہ انہیں ذہنی سکون مل سکے. اگر وہ زوہا کو اپنے ساتھ نہ لے کے جاتی تو یوسف صاحب پلٹ کے بھی کبھی اپنی پہلی بیوی کا نہ سوچتے. اور انہوں نے سوچا بھی نہیں. سوچا تھا تو صرف اپنی بیٹی کے بارے میں. اپنے معاملے میں تو وہ خود غرض تھے اور مجھے احسانوں کے بوجھ تلے دبا دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ زوہا بری لڑکی تھی، وہ نہیں تھی، وہ اچھی تھی. جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ قابل رحم تھا، لیکن میں اس جیسی لڑکی کے ساتھ ہمدردی کر سکتا تھا، شادی نہیں. پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا اسے ذہنی طور پہ بڑا ہونے میں. مجھے بڑی کڑی آزمائش میں یوسف صاحب ڈال چکے تھے. ہادیہ نہ ہوتی، کوئی بھی ایک نارمل لڑکی ہوتی تو بھی میں شاید زندگی گزار لیتا. مجھے ہادیہ سے کوئی لیلا مجنوں والی محبت تو نہیں تھی. اچھی لڑکی تھی، اس میں ہر خوبی تھی، وہ جو میں اپنے لائف پارٹنر میں چاہتا تھا. وہ نہ ملتی، ویسی کوئی اور مل جاتی تو میں تب بھی ایڈجسٹ کر لیتا. کم از کم وہ میرے جذبات کا خیال تو رکھتی، اسے احساس تو ہوتا. لیکن میں زوہا جیسی لڑکی سے کیا توقع رکھتا؟ رات دیر تک میں یہی سوچتا رہا. پھر ایش ٹرے میں سگریٹ بجھا کے اپنے بیڈ پہ لیٹ کے سو گیا. صبح جب میں تیار ہو کے باہر آیا تو وہ نیند سے جاگی تھی. یہ اتفاق تھا کہ ہم دونوں کے کمرے کا دروازہ ایک ساتھ کھلا. بھالو اپنے ساتھ لگائے ہوئے وہ باہر آئی. مجھے دیکھا تو ٹھٹک کے رک گئی. میں نے کہا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ چلو جاؤ جا کے ڈھنگ کے کپڑے پہنو. تو ماتھے پہ بل ڈالنے لگی. تم بدل گئے ہو، مجھے تو تمہاری امی نے کہا تھا کہ تم میرے ہو جاؤ گے. میں تو خوش ہو گئی تھی کہ تم میرے ساتھ رہو گے، میرے ساتھ کرکٹ کھیلو گے، میرے ساتھ باتیں کرو گے. لیکن تم گندے بچے ہو، مجھے ڈانٹتے رہتے ہو، زور سے میرا پاؤں دباتے ہو، کبھی ہاتھ دباتے ہو، مجھے برا لگتا ہے. میں نے گہری سانس لی. میں نے کہا اچھا میں نہیں ڈانٹتا، جاؤ کپڑے بدل کے آؤ. کیا بنی ہوئی ہو تم، بالوں کو کنگھا کیا کرو. پھر میں اس کے کمرے میں آ گیا. الماری میں سے ایک شلوار قمیض نکال کے دی. میں نے کہا جاؤ اسے چینج کر کے آؤ. وہ چینج کر کے آ گئی. میں نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا، اس کے بالوں میں کنگھا کیا، پونی بنائی. میں نے کہا اب نیچے چلو اور سب کو سلام کرنا، ٹھیک ہے؟ تو فوراً سے مان گئی. ہاں تم ایسے مجھے پیار سے کہو گے تو میں سب باتیں مانوں گی. میں نے کہا سب باتیں مانو گی؟ کہنے لگی ہاں. اور ایسا ہی ہوا. میں اسے پیار سے کہتا اور وہ میری باتیں ماننے لگتی. میں نے اسے خود ہی پڑھانا شروع کر دیا. چھوٹے چھوٹے انگریزی اردو کے لفظ وہ لکھنا سیکھ گئی تھی. جب میں نے اسے موبائل لا کے دیا تو بہت خوش ہوئی. اس میں میرا نمبر سیو تھا. میں نے کہا تمہیں جو چیز چاہیے ہو تم مجھے میسج ٹائپ کرنا اور میرے نمبر پہ بھیج دینا. چند دن میں اسے سمجھاتا رہا اور وہ بہت توجہ سے سنتی تھی اور پھر مجھے میسج بھی کرنے لگی. بڑی بے تکلفی سے جڑ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتی. کبھی کبھی سیکھتے سیکھتے میرے کندھے پہ سر رکھ کے جمائیاں لینے لگتی اور میرا دماغ خراب ہونے لگتا. جیسے ہی میں اس کے قریب ہوتا، کوئی بھی چھوٹی موٹی گستاخی کرتا تو گھبرا جاتی، مجھ سے پیچھے ہٹ جاتی. پھر کئی دن میرے پاس نہیں آتی تھی، مجھے گندا بچہ کہتی رہتی تھی. 1 مہینہ گزر گیا تھا. اس کے رویے میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا. اسے صرف ایک دوست چاہیے تھا، شوہر نہیں. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ شوہر ہوتا کیا ہے. اسے یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ کرکٹ کھیلوں، اس سے باتیں کروں، اسے کھلونے لا کے دوں، اسے آئس کریم کھلاؤں، اسے باہر گھماؤں پھراؤں پڑھاؤں، بس یہیں تک. اس سے زیادہ جب میں کوئی بھی قدم بڑھاتا تو
وہ مجھ سے خوف کھانے لگتی تھی۔ میں اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گیا، اپنا مسئلہ بھی اسے بتایا، تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں حیران ہوں آپ نے ایسی لڑکی سے شادی کیوں کی جو ذہنی طور پہ اس رشتے کو نہ سمجھنے کے قابل ہے اور پھر خوف بھی کھاتی ہے، وہ مینٹلی طور پہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کتنا وقت لگے گا اسے ٹھیک ہونے میں، نارمل ہونے میں؟ ڈاکٹر کہنے لگا دیکھیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ایسے کیسز میں کبھی کبھی تو امپروومنٹ آ جاتی ہے، یا پھر جذبات بے اختیار ہو جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شاید ایک آدھی دفعہ، لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے لائف ٹائم ایسی ہی رہے۔ یہ سن کے میرا دل ڈوبنے لگا۔ ڈاکٹر کہنے لگا پھر یہ لڑکی خوف کھاتی ہے، اس رشتے سے ڈرتی ہے، اسے برا بھی لگتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ کئی دن آپ سے بات نہیں کرتی، آپ سے ڈرتی ہے۔ ابھی بھی وہ کرسی پہ بیٹھی اپنے ٹیڈی بیئر کی بنٹے جیسی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے گھما رہی تھی، ماتھے پہ بل تھے، گھبرائی سی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا آپ زیادہ تر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کریں، اسے آہستہ آہستہ اپنا عادی بنائیں، وقت لگے گا، لیکن جب اسے آپ کے ہاتھوں کی عادت ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ہمدردی میں ایسا قدم نہیں اٹھاتے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ اب نارمل لڑکی اب نارمل ہی ہوتی ہے، آپ اس سے نارمل توقعات نہیں رکھ سکتے۔ اس کی والدہ نے اس کے اندر مردوں کو لے کے بہت خوف پیدا کیا ہے۔ آپ شاید واحد مرد ہیں جس سے اس نے دوستی کی ہے، لیکن وہ دوستی کو صرف دوستی کی حد تک رکھنا چاہتی ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنونی ہو جائے، مارنے لگے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کوئی بھی ایسی تسلی نہیں دی تھی کہ جس سے مجھے یہ لگتا کہ آگے چل کے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بچپن سے جو اذیتیں اس کی ماں اس کو دیتی آ رہی تھی، وہ مینٹلی طور پہ اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی کہ اسے نارمل ہونے میں سالوں درکار تھے۔ میں تھکا سا گھر واپس آیا، زوہا اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگیں کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے کہا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی خواہش تو پوری ہو گئی نا، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی امی، یہ ایسی ہی رہے گی، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ ذرا یوسف صاحب سے یہ پوچھئے گا کہ انہوں نے روما کو کیوں چھوڑ دیا، اس کے ساتھ زندگی کیوں نہیں گزاری، اس ذہنی مریضہ عورت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کیوں خاک نہیں کی، اور جب اپنی زندگی انہوں نے برباد نہیں کی تو پھر میری زندگی کیوں کر دی؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ انہوں نے فائنینشلی طور پہ ہماری مدد کی تو وہ تو میں بھی ان کو پورا کر کے دے دیتا، اور کر بھی رہا ہوں، دن رات ایک کر کے ان کی فرم کو چلا رہا ہوں، ان کے سٹیٹس کو میں نے نیچے نہیں آنے دیا بلکہ اوپر ہی لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میری زندگی کیوں مانگ لی؟ میں اس لڑکی کا کیا کروں بتائیں امی، کیا کروں میں؟ ذرا سا اس کے پاس جاتا ہوں تو خوف کھاتی ہے، ڈرتی ہے۔ کیا میری زندگی اس طرح سے گزر جائے گی؟ ایک مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ اپنے سکون کے لیے کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے، اور میں اس زوہا نامی لڑکی سے ان دونوں باتوں کی توقع نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیدائشی ایسی ہے اور آگے ہونے والی اولاد بھی ایسی ہو جائے۔ مجھے تو یوسف صاحب نے مصیبت میں ڈال دیا، پتہ نہیں انہوں نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، میری والدہ بھی رو رہی تھیں، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم صبر سے کام لو، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا انسان کو اللہ نے عقل اور شعور بھی دیا ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا کہا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل اور شعور سے نوازا ہے۔ عقل استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے، جذبات میں بہہ جانے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ نے احسان مندی کو پورا کرنے کے لیے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ میں ایک اونچا لمبا مرد ہونے کے باوجود بھی اپنی ماں کے ساتھ لگا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ دل ہلکا کرنے کے بعد میں پیچھے ہٹ گیا۔ میری والدہ کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسما شادی کے بعد بیرون ملک میں شفٹ ہو گئی تھی، ورنہ اسی سے دل کا حال کہہ سن لیتا۔ اسے یہ تو پتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کس قسم کی لڑکی سے ہوئی ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا، اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو زوہا تھی، میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ سلطان، مجھے یہ والے ٹیڈی بیئر اچھے نہیں لگ رہے، مجھے نئے والے لینے ہیں، میں یہ سارے باہر پھینک دوں گی۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، ابھی جاؤ، میں تمہیں شام تک شاپ پہ لے جاؤں گا۔ سر میں درد ہے؟
کیوں درد ہے؟ میں دبا دوں؟ مجھے دبانا آتا ہے۔ میں نے کہا ہاں دبا دو۔ وہ بڑے آرام سے میرے سرہانے بیٹھ گئی اور میرا سر دبانے لگی۔ میری امی کے سر میں بھی درد ہوتا تھا، پھر وہ بہت چیختی تھی، دیواروں سے سر مارتی تھی، اور جب تھک کے لیٹ جاتی تھی تو پھر میں چپکے سے ان کا سر دباتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب امی کو غصہ آتا تھا تو وہ میرا سر بھی دیواروں پہ مارتی تھی۔ مجھے پتہ ہے جب سر میں درد ہوتا تھا تو کتنا درد ہوتا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، تمہاری امی نے تمہارا سر کبھی دیوار پہ مارا ہے؟ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے مجھ پہ پتہ نہیں کون سا ظلم ہوا ہو۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے۔ میں نے کہا تمہاری امی تمہارا سر دیوار پہ مارتی تھی؟ کہنے لگی ہاں، ان کو غصہ آتا تھا تو مجھے بہت مارتی تھی، اور پھر جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں اپنے ٹیڈی بیئر کو مارتی تھی۔ میں نے بھی اپنے ٹیڈی بیئر کو پکڑ کے ان کا سر دیوار پہ مارا تھا، بہت زور سے، بہت زور سے، بہت زور سے، جتنی زور سے میری امی نے مارا تھا۔ پتہ ہے ایک بار میرے سر سے خون نکلا تھا، میں روئے جا رہی تھی۔ امی نے کہا چپ ہو جاؤ ورنہ گلا دبا دوں گی۔ پھر میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا اور جو تمہارے سر پہ زخم ہوا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگی کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پورے 3 دن میرے سر میں درد رہا اور میں بہت روتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس لڑکی پہ ترس آتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ میں نے کہا رہنے دو۔ کہنے لگی کیوں؟ تمہارا سر دباؤں تو درد ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ ہے یہ جو ٹیڈی وغیرہ ہے نا، ان کو میں بہت کہتی تھی کہ میرا سر دبا دو، لیکن یہ نہیں دباتے تھے۔ پھر مجھے غصہ آتا تھا، پھر میں نے بہت مارتی تھی۔ وہ اپنی باتیں کر رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میرے سینے پہ تھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ، اور دوسرے ہاتھ سے وہ میرا سر دبا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں سو گیا، اور بہت گہری نیند سویا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ میرے کمرے میں نہیں تھی۔ اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہی ہے، زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے، اچھی گزرے یا بری گزرے۔ میں یوسف صاحب کی طرح اسے چھوڑوں گا نہیں، کوشش کروں گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ نہ بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، اپنے لیے تو ہر انسان ہی جیتا ہے، کبھی کسی اور کے لیے بھی جی لینا چاہیے۔ ایسی قربانیاں ہمیشہ میں نے آج تک عورتوں کو دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اب نارمل مرد کے ساتھ ساری زندگی گزار لیتی تھیں اور ساری زندگی نبھا بھی لیتی تھیں۔ جب ایک عورت اپنے اندر اتنا صبر کا مادہ رکھتی ہے تو پھر ایک مرد کیوں نہیں؟ شام کو جب میں اٹھا تو کافی فریش تھا۔ نیچے گیا تو میری والدہ ابھی بھی افسردہ سی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگیں کچھ نہیں، تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، میں نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا چھوڑیں، کوئی بات نہیں، وقت لگے گا لیکن میں اپنے آپ کو سمجھا لوں گا، اور امید پہ دنیا قائم ہے، زوہا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا وہ ہے کہاں؟ کہنے لگیں باہر لان میں ہے۔ جب میں لان میں گیا تو چوکی دار سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بولنگ کرا دو، اور وہ خود بیٹنگ کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا تو چوکی دار مجھے دیکھ کے کچھ گھبرایا۔ صاحب جی وہ میں تو نہیں کھیل رہا تھا، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، لاؤ بال مجھے دو۔ کہنے لگی تم میرے ساتھ کھیلو گے؟ میں نے کہا ہاں اور کیا۔ کافی دیر میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا اور وہ خوش ہوتی رہی۔ اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ زوہا کہنے لگی اب میں تھک گئی ہوں۔ تبھی اچانک سے بادل گرجے، اس کا رنگ ایک دم سفید پڑا۔ بادل گرجنے کی آواز سے وہ ڈر گئی۔ بارش شروع ہوئی تو اندر جانے لگی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا کیا ہوا، بارش انجوائے نہیں کرو گی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ لاؤنج کی طرف بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں بھی اندر آ گیا۔ دیکھا تو وہ نیچے نہیں تھی۔ میں نے کہا امی زوہا کہاں ہے؟ کہاں چلی گئی؟ پتہ نہیں، اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں کھانا تیار کروا رہی تھی۔ میں اوپر آیا، کمرہ کھولا تو اپنے بھالوؤں کے ساتھ لپٹ کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا زوہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کھڑکیاں بند کر دو، یہ بارش مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ اندر آ جائے گی۔ وہ اپنے کانوں میں بھالوؤں کی روئیاں نکال کے ٹھوسنے لگی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی وہ بارش کی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے،
بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی اس حرکت پہ میں پریشان ہوا تھا۔ جب بھی میں اپنے دل کو سمجھاتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی ایک حرکت ہی مجھے امید سے نکال کے نا امیدیوں میں، مایوسیوں میں دھکیل دیتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا کہ بارش سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ لگتا ہے، بہت لگتا ہے، لگتا پھر لگتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بھوک لگی ہے؟ میرے کہنے پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سونا ہے، مجھے بہت گہری نیند سونا ہے۔ جب بارش ختم ہو جائے گی تو پھر میں اٹھ کے کھانا کھاؤں گی۔ وہ نیچے لیٹ گئی۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس ہوں، تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ میں اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ بہت زور سے پکڑ رکھا تھا لیکن ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ میں اس کا سر سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ میں نیچے آیا تو کھانا لگ چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھڑکی کھول کے برستی بارش دیکھنے لگا، سگریٹ پینے لگا۔ بادل گرج رہے تھے، بارش بہت تیز برس رہی تھی۔ کافی دیر میں اس برستی ہوئی بارش کو دیکھتا رہا۔ شاید اس برستی بارش میں بھی اس کی ماں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا، تبھی وہ بارش سے خوف کھاتی ہے، یا شاید کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے ہر چیز سے خوف کھاتی تھی۔ کھڑکی بند کر کے میں لیٹ چکا تھا۔ اچانک سے رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا، لگ رہا تھا جیسے کہیں پہ بجلی گری ہے۔ بادلوں کی گرج بہت تیز تھی، اتنی تیز کہ لگ رہا تھا جیسے دھماکہ ہوا ہے۔ میں نیند سے جاگ چکا تھا، تبھی اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سلطان! زوہا کا رنگ اڑا ہوا تھا، ہاتھ میں بھالو بھی نہیں تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے لیمپ آن کیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو تیزی سے میرے پاس آ کے مجھ سے لپٹ گئی۔ دھماکہ ہوا ہے؟ تمہیں آواز آئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، مجھے بھی آواز آئی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بالکل میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے میری کمر کو پکڑ رکھا تھا، مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکی تھی۔ بادل پھر سے گرجے، وہ مزید میرے اندر سمٹی۔ اس کے کھلے بال، کانپتا وجود مجھ پہ بے اختیاری سی چھانے لگی۔ میں اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں نے کہا میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی کمر پہ بے خودی سے ہاتھوں کو حرکت دینے لگا، اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹنے لگی لیکن میں اس کی یہ کوشش ناکام کر چکا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے میں بیڈ پہ لایا، اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ وہ ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو گی تو ڈر نہیں لگے گا۔ آج شاید بادل مجھ پہ مہربان تھے، جب بھی وہ گرجتے وہ مجھ میں سمٹتی اور میں پھر اپنی منمانیاں کرنے لگتا۔ وہ مجھ سے گھبرا کے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب بارش رکی، لیکن وہ میرے ساتھ لگ کے ہی سو چکی تھی۔ سو تو میں بھی گیا تھا۔ میں نے کسی قسم کی حد پار نہیں کی تھی لیکن اسے اپنے لمس سے متعارف ضرور کروایا تھا۔ صبح مجھ سے پہلے اس کی آنکھ کھلی۔ خود کو میرے اتنا قریب پا کے پہلے تو گھبرائی۔ میں ذرا سی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، پھر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اب ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں نے خمار آلود لہجے سے پوچھا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ گڈ، آج کے بعد جب بھی ڈر لگے تو میرے پاس آ جانا، پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کے وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے کمرے سے باہر جاتی، زوہا میرے پکارنے پہ وہ رک گئی، مجھے پلٹ کے دیکھنے لگی۔ میں گندا بچہ تو نہیں ہوں نا؟ میرے سوال پہ نظریں جھکا کے ذرا سا مسکرائی اور نفی میں سر ہلا کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ دل میں ٹھان چکا تھا کہ اسے ٹھیک کرنے کی آخری حد تک کوشش کروں گا۔ اب میں اس کے کمرے میں سونے لگا، اسے اپنے ساتھ بیڈ پہ لٹا لیتا، بس خود کو اس کے قریب کرتا تھا۔ کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی اس کا سر سہلانے لگتا، اور اب وہ ڈرتی نہیں تھی۔ ایک بار میں آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو اس نے مجھے شرٹ لا کے دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ میں نے خود پریس کی ہے، دیکھو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا یہ تم نے پریس کی ہے؟ ہاں، میرا دل چاہ رہا تھا میں تمہارے کام کروں۔ میں نے دیکھا تو وہ بہت اچھی پریس نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے پہن لی۔ لیکن اس دن مجھے اس نے حیران کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
جب میں گھر آیا تو میرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑا اور صوفے پہ رکھ دیا. پھر مجھے کہنے لگی تمہارے لیے چائے بناؤں؟ میں نے کہا تم بناؤ گی؟ گھر میں ملازمہ تو ہے. ہاں لیکن میں بناؤں گی. پتہ ہے میں نے تمہاری امی سے چائے بنانا سیکھی ہے. میں نے کہا واہ تم تو بہت اچھی لڑکی بن گئی ہو. میرے ہاتھ کی چائے پیو گے نا؟ میں نے کہا ضرور پیوں گا، کیوں نہیں پیوں گا. وہ کچن میں چلی گئی اور میرے لیے چائے بنا کے لائی. حالانکہ بہت اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کی تعریف کی اور چائے پی لی. آہستہ آہستہ میرے چھوٹے موٹے کام وہ کرنے لگی. میں اسے خود بھی کہنے لگا زوہا میری گھڑی ڈھونڈ دو پلیز، میرا بٹوا کہاں ہے؟ وہ بوکھلائی ایک دراز کھول کے میری چیزیں ڈھونڈتی اور میں جان بوجھ کے ادھر ادھر رکھ دیتا. دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا ذہن وقت کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا نہیں. وہ کچھ غلط کرتی تو میں بہت پیار سے اسے منع کر دیتا. میری والدہ اس کا بدلہ رویہ دیکھ کے حیران تھی. کہتی تھی کہ شکر ہے یہ کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے. میں نے کہا مجھے اپنے رب پہ یقین ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. کہنے لگی بیٹا یہ سب تمہاری کوششوں کا نتیجہ ہے. ایک بار میں گھر آیا تو اس نے ایک فینسی انارکلی فراک پہنا تھا. میک اپ شاید میری امی سے کروایا تھا. پیاری لگ رہی تھی. کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے تھے. میں تو اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کے حیران ہوا. میری والدہ کہنے لگی بتاؤ میری بیٹی کیسی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا بہت پیاری لگ رہی ہے. میری والدہ کہنے لگی آج تم دونوں گھر پہ کھانا نہیں کھاؤ گے، جاؤ باہر ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاؤ. میں زوہا کو اپنے ساتھ ریسٹورنٹ لے گیا. جب مینیو کارڈ آئے تو میں نے اس کی طرف بڑھایا. کہنے لگی مجھے کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے. میں نے کہا تمہیں آتا تو ہے، مجھے میسج کرتی ہو نا، کوشش کرو پڑھو کیا لکھا ہے. تو بڑی مشکل سے اس نے پہلے پڑھ کے پھر مجھ سے پوچھ کے آرڈر کیا. بڑی خوش تھی. کھانا کھایا. جیسے ہی ہم واپس آنے لگے تو مین روڈ پہ بہت رش تھا. میں نے گاڑی دوسری طرف موڑ لی. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ راستہ اس کے پرانے گھر کی طرف سے ہوتے ہوئے جاتا ہے. جیسے جیسے وہ راستہ دیکھ رہی تھی وہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی. جیسے ہی میں اس کی عمارت کے پاس آنے لگا تو اس نے میرا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑنا شروع کر دیا. تم مجھے میری ماں کے پاس چھوڑنے جا رہے ہو نا؟ اس کی حالت غیر ہونے لگی. میں نے کہا نہیں، یہاں تمہاری ماں کہاں سے آ گئی؟ وہ یہیں رہتی ہے، وہ مجھے بہت مارتی ہے. تم جان بوجھ کے مجھے یہاں لائے ہو نا؟ تم مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دو گے نا؟ میں تمہیں بری لگتی ہوں نا؟ میں نے کہا زوہا یہ کیا کر رہی ہو، میرا گریبان چھوڑو. میں گاڑی روک چکا تھا لیکن وہ نہیں رکی. اپنے ناخنوں سے میرا چہرہ، میری گردن زخمی کر چکی تھی. میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، تم مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دو گے، وہ مجھے مار دیں گی. میں تمہیں بری لگتی ہوں نا؟ میں اپنا آپ اس سے چھڑوا نہیں پا رہا تھا. میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ کے اسے بہت زور سے دھکا دیا. اس کا سر گاڑی کے شیشے سے جا کے ٹکرایا. پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ جانور ہو کیا تم؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں تمہیں کہیں نہیں لے کے جا رہا. تمہاری ماں مر چکی ہے، زندہ نہیں ہے وہ. کہنے لگی وہ یہیں رہتی ہے، وہ اسی جگہ رہتی ہے، تم مجھے جان بوجھ کے یہاں لے کے آئے ہو. میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے آگے لے کے گیا. وہ روئے جا رہی تھی. تم گندے بچے ہو، تم مجھے میری ماں کے پاس چھوڑو گے. میرا پورا چہرہ، میری گردن وہ زخمی کر چکی تھی. میں جب بھی یہ سوچتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی. اور اب میں تھکنے لگا تھا. میں گھر آیا. میرا چہرہ دیکھ کے میری والدہ پریشان ہو گئی. سلطان یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ جانور لڑکی ہے. یوسف صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ دیکھیں کیا کیا ہے اس نے. وہ روتے ہوئے یوسف صاحب کے گلے لگ گئی. یہ گندا بچہ ہے، مجھے میری ماں کے گھر لے کے جا رہا تھا. یوسف صاحب مجھے دیکھنے لگے. میں نے کہا بابا ٹریفک جام تھا، میں نے گاڑی دوسری طرف سے نکال لی. مجھے تو یاد تک نہیں تھا کہ وہ اس کا پرانا گھر ہے. میں اپنے دھیان سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اس نے حملہ کر دیا مجھ پہ، مجھے نوچنا شروع کر دیا. میں جب یہ سوچتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ ایسا ہی کرتی ہے. وہ یوسف صاحب کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی. میں اوپر اپنے کمرے میں آ گیا. دروازہ بھی زور سے بند کیا. یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. میرے چہرے سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا اور گردن سے بھی. 2 گھنٹے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا. میں بیڈ پہ لیٹ چکا تھا. وہ شرمندہ اپنا بھالو اپنے ساتھ لگائے میرے پاس آئی. میں نے کہا کیوں آئی ہو؟ نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے باہر. اس وقت میں بہت غصے میں ہوں.
دھیرے سے منمناتے ہوئے کہنے لگی سوری۔ میں نے کہا نو سوری، نو ایکسکیوز، جاؤ یہاں سے۔ تو رونے لگی، سلطان مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا بازو پکڑا اور اسے کمرے سے نکال دیا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند کرتا وہ میرے ساتھ لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سوری، مجھے ڈر لگتا ہے اپنی امی سے، مجھے لگا تم چھوڑ دو گے مجھے، تم مجھے میری امی کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور بہت دور چلے جاؤ گے۔ میں نے کہا تمہیں مجھ پہ اتنا ہی بھروسہ ہے، بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا نا سوری، آئندہ کبھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم مجھے کبھی بھی اس جگہ پہ مت لے کے جانا۔ میں نے کہا لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو روتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر کیا، کیوں معاف نہیں کرو گے؟ میں نے کہا تم چاہتی ہو کہ تمہیں معاف کر دوں؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو میں کروں گا تم مجھے روکو گی نہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تم شور نہیں مچاؤ گی، کسی کو بتاؤ گی نہیں، پرومس کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا، اس نے وعدہ کر لیا۔ میں اسے اپنے ساتھ بیڈ پہ لے آیا، کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ آج میں نے سارے فاصلے ختم کر دیے اور وعدے کے مطابق اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا، لیکن صبح اس کے چہرے پہ کچھ گھبراہٹ اور خوف تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ ایک بار میں گھر آیا تو میری والدہ کہنے لگی زوہا کی طبیعت بہت خراب ہے، کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ ڈاکٹر نے جو خبر مجھے سنائی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ نہیں۔ وہ پریگننٹ ہو چکی تھی اور اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ گھبرا تو میں بھی گیا تھا کہ پتہ نہیں وقت گزرنے کے ساتھ کیا کہے گی، کیا کرے گی۔ اصل امتحان تو میری ماں کا تھا، کیونکہ اکثر اسے وامٹنگ ہوتی تو وہ نڈھال ہو جاتی۔ رات کو تو میں سنبھال لیتا تھا، کبھی اسے نیمبو پانی پلا دیتا تھا، کبھی اسے کھٹی چیزیں لا کے دیتا، وہ جو کہتی، اور دن کو میری والدہ اسے سنبھالتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، جیسے جیسے اس کے وجود میں تبدیلی آنے لگی وہ گھبرا جاتی تھی، مجھ سے پوچھتی تھی کہ یہ کیا ہے، اور میں اس کے سوالوں کو بدل دیتا تھا۔ میں کیا جواب دیتا؟ بہرحال جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو ڈاکٹر نے آپریشن بتایا۔ میں اسے ہاسپٹل لے کے گیا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بے ہوشی میں ہوا۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا اور میں اپنے بیٹے کو گود میں پکڑ کے بے حد حیران تھا۔ ننھا منا سا وجود بالکل مجھ پہ تھا، آنکھیں زوہا پہ تھیں۔ میری والدہ بہت خوش تھیں۔ کچھ دیر بعد زوہا کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو حیران سی تھی۔ میری گود میں بچہ دیکھ کے کہنے لگی یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تمہارا بیٹا ہے؟ یہ اللہ میاں نے ہمیں دیا ہے۔ کہنے لگی کیوں دیا ہے؟ مجھے تو نہیں چاہیے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میری والدہ نے مجھ سے بچہ پکڑ لیا، کہنے لگی تم اس کا خیال رکھو، بچے کو میں سنبھال لوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی۔ میں اسے سہارا دے کے اپنے کمرے تک لایا۔ رات کو میری والدہ ہی اسے سنبھالتی تھی، بلکہ دن میں بھی۔ یوسف صاحب بہت خوش تھے، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ زوہا بچے کو دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال لیتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ بچے کو اپنے سینے سے لگائے، پیار کرے، لیکن جیسے ہی میں اس کی گود میں اپنے بیٹے کو لٹاتا تو وہ گھبرا جاتی تھی۔ اسے میری گود سے ہٹاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ ہل رہا ہے، یہ ہل کیوں رہا ہے، یہ میرے ٹیڈی بیئر جیسا تو نہیں ہے۔ وہ بچے سے یوں ڈرتی اور گھبراتی تھی جیسے پتہ نہیں کون سی مخلوق دیکھ لی ہو۔ میں فوراً سے اٹھا لیتا تھا، اس سے بار بار کہتا تھا کہ اس سے پیار کرو، اسے چوما کرو، اسے سینے سے لگاؤ۔ میرا بیٹا 1.5 ماہ کا تھا، میری والدہ کو بخار ہو گیا۔ یوسف صاحب بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ بچے کے لیے میں نے ایک ملازمہ رکھ دی۔ ایک بار میں آفس میں اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا جب مجھے میری والدہ کی کال آئی۔ کہنے لگی سلطان جلدی گھر آؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں، زوہا بچے کے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکی ہے اور بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم نے اتنا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھول رہی۔
کہہ رہی ہے اسے جان سے مار دوں گی، یہ مجھ سے میرا سلطان چھین رہا ہے۔ شاید رات کو میں بچے کو وقت دیتا تھا، سنبھالتا تھا، پیار کرتا تھا، اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ مسلسل مجھے گھورتی رہتی تھی۔ میری تو گویا جان نکلی۔ میں نے کہا آپ دروازہ توڑوائیں، میں آتا ہوں۔ جس طرح سے رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں گھر آیا یہ میں جانتا تھا۔ میری والدہ دروازہ کھلوا چکی تھیں اور بچہ بے ہوش تھا۔ میری والدہ اسے لے کے روئے جا رہی تھیں، دیکھو پتہ نہیں کیا کر دیا بچے کو۔ میری تو جان نکلی۔ زوہا ڈری سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو تمہیں میں جان سے مار دوں گا، تم مر جاؤ گی میرے ہاتھوں سے۔ میں بچے کو لے کے ہسپتال بھاگا۔ اس کا گلا دبانے کی وجہ سے اس کی سانس کی نالی تھوڑی سی دب گئی تھی، لیکن بروقت ٹریٹمنٹ سے بچے کو ہوش آ گیا تھا۔ مجھے زوہا پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ جلدی میں اپنا موبائل گاڑی میں بھول آیا تھا۔ 3-4 گھنٹے مجھے لگ گئے۔ بچے کی حالت سٹیبل ہوئی تو میں اسے گھر لے کے آیا، لیکن جب گھر پہنچا تو چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چوکیدار نے چھوٹا دروازہ کھولا، گاڑی میں نے باہر ہی روکی۔ بچے کو گود میں لیے جب میں اندر آیا تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ زوہا فرش پہ گری ہوئی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میری والدہ رو رہی تھیں، ملازمین رو رہے تھے، اور یوسف صاحب یک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے کہا امی یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں۔ روتے روتے چھت پہ چلی گئی اور پھر ہمیں گرنے کی آواز آئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ پہ قیامت ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے اپنا بچہ اپنی والدہ کو پکڑایا، زوہا کو ہسپتال لے کے گیا، لیکن تب تک وہ مر چکی تھی۔ یوسف صاحب روئے جا رہے تھے اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ میرے بچے کو میری والدہ سنبھالتی تھیں اور میں گم سم سا ہو گیا تھا۔ اس کے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتا تو اس کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا، کبھی میرے ساتھ لپٹا ہوا، کبھی تھر تھر کانپتا ہوا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ رائٹنگ ٹیبل پہ اس کی ڈائری پڑی تھی، وہ کھولی تو بس ایک ہی نام تھا، میرا سلطان، اور پوری ڈائری اسی نام سے بھری ہوئی تھی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس سے شاید برداشت نہیں ہوا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جسے وہ اپنا شریک سمجھ رہی ہے وہ اسی کی اولاد ہے۔ چند مہینے گزرنے کے بعد ہادیہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرے بیٹے کو بھی سنبھال لے گی اور وہ مجھ سے شادی کرنے کو بھی تیار ہے۔ میں نے کہا لیکن شاید میں تمہیں اب دل میں جگہ نہیں دے پاؤں گا۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں اور تمہارے بچے کو میری ضرورت ہے، تم میرے ساتھ اچھے دوستوں کی طرح رہ لینا۔ بہرحال یوسف صاحب بھی بہت بیمار رہنے لگے تھے، زوہا کے لیے روتے رہتے تھے، صرف اتنا ہی باہر آتے تھے جتنی دیر نوفل ان کی گود میں ہوتا تھا۔ میں نے ہادیہ سے شادی کر لی، وہ بہت اچھی جیون ساتھی ثابت ہوئی، لیکن ابھی بھی زوہا کی ڈائری میرے پاس تھی۔ جب اس کی یاد شدت سے آتی تو میں وہ ڈائری کھول کے اس کے لکھے ہوئے الفاظوں پہ ہاتھ پھیرتا رہتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ پتہ نہیں وہ میری زندگی میں کیوں آئی تھی اور پھر کیوں چلی گئی۔ سالوں گزر گئے لیکن ابھی تک اس کی ڈائری میرے پاس کسی قیمتی اثاثے کی طرح سے محفوظ ہے۔ ہادیہ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا، کبھی نہیں روکا۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہادیہ کو ہی اپنی ماں سمجھتا ہے، اور میں جب بھی آنکھیں بند کروں اور تنہا اپنے کمرے میں بیٹھوں تو لگتا ہے کہ زوہا میرے پاس بیٹھی ہے۔ پتہ نہیں کیا کر گئی مجھے، اپنا دیوانہ یا اپنا عاشق، مجھے سمجھ نہیں آتی۔